مسیح کے بابرکت اور جائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے خون کے بارے میں، اور ایک آرکیولوجسٹ کے بارے میں جس نے یسوع مسیح کے خون کو ان گلگتہ کی پہاڑیوں کے اندر ڈھونڈا، اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس جو ہے بہت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ سو آئیں پہلے کتاب مقدس میں سے دیکھیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ جب یسوع مسیح گلگتہ کی پہاڑی پر صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، اور کیوں ہم اس آرکیولوجسٹ پر بلیو کر سکتے ہیں۔ سو میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کا 27واں باب ہے، اور اس کی 51ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ سو یہاں پر لکھا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کہیں آمین۔ سو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے چٹانیں تڑک گئی ہیں اور زمین جو ہے وہ لرزی ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب یسوع مسیح کا خون صلیب پر سے ٹپک کر نیچے گرا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان چٹانوں کے نیچے گیا ہو، اور آج وہ خون اس آرکیولوجسٹ نے ڈھونڈ لیا۔ سو اس آرکیولوجسٹ کا نام ہے رون وائٹ، اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی بندہ ہے، اور اس نے یسوع مسیح کے خون کو جو ہے وہ ڈھونڈا ہے۔ اور نہ صرف اس نے یہ یسوع مسیح کے خون کو ڈھونڈا، بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے جو ہے وہ نوح کی کشتی کو بھی تلاش کیا، اور اس نے جو ہے وہ عہد کے صندوق کو بھی تلاش کیا۔ سو بہت سارے اسکالرز اور بہت سارے جو آرکیولوجسٹ ہیں یا سائنسدان ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، اس کی باتوں پر جو ہے وہ توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں۔ گو کہ یہ ایمان کی بات ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں مانتے تو بھی اچھا ہے، لیکن کیا یہ واقعی درست بات ہے؟ میں آپ کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے گلگتہ کے مقام پر یسوع مسیح کے خون کو ڈھونڈا، اور اسے ایک بلڈ کی طرح کوئی جو ہے وہ بوندیں جو ہیں وہ خشک بوندیں ملی، اور اس نے کیا کیا کہ ان بلڈ کی بوندوں کو، اس خون کی بوندوں کو اٹھا کر لیبارٹری میں جو ہے اسرائیل کے اندر لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے دے دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ جو بھی اس خون کے ساتھ جو ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں، جتنے بھی کر سکتے ہیں، مجھے ہر ایک چیز اس خون کے بارے میں، اس بلڈ کے بارے میں جاننی ہے۔ سو آپ ہر ایک ٹیسٹ کریں۔ تو انہوں نے اسے 3 دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ 3 دن کے بعد آپ آئیے گا اور ہم آپ کو اس کی جو رپورٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ سو یہ 3 دن بعد جاتا ہے، اور جو لیبارٹری والا ٹیکنیشین ہے وہ اپنے سپیریئر کو بلاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے اس خون کو یہاں پر جمع کروایا تھا، یہ خون جو ہے یہاں پر یہی لے کر آیا تھا۔ اور وہ جو سپیریئر ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ تجھے کہاں سے مل گیا ہے، یہ کس کا خون ہے؟ اور میں بہت حیران اور پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں، اور 23 جو ہیں وہ فیمیل کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اور 23 جو ہیں وہ میل کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بلڈ کے اندر جو ہے وہ کل 24 کروموسومز ہیں، 23 جو ہے وہ فیمیل کی طرف سے ہے۔ اور ایک اور خاص بات کہ ابھی بھی
تو میرے پاس اس خون کو لے کر آیا، لیکن ابھی بھی اس خون کے اندر جان ہے، یہ ابھی بھی لیونگ ہے، یہ زندہ ہے، یہ خون مردہ نہیں ہے۔ ہمارا خون ایک عام انسان کا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن یہ خون 2000 سال کے بعد بھی آج بھی قدرت والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خون جو ہے وہ 2000 سال پہلے بھی قدرت والا تھا اور آج بھی تیرا خون قدرت والا ہے۔ اسی سبب سے جب ہم اپنے بدنوں پر اس خون کو مانگتے ہیں تو یہ خون ہماری بیماریوں کو، ہماری لچاریوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آج بھی کافی ہے۔ وہ بہت حیران اور پریشان تھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ بتا مجھے یہ کس کا خون ہے؟ اور رون وائٹ کہتا ہے یہ تیرے اور میرے مسیحا کا خون ہے۔ ہاللیلویا، یہ خون آج بھی قدرت بخش ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے، اس سٹوری کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔